اس روز ایاز کی چھٹی تھی اور انہیں آپا کی طرف جانا تھا۔ وہ اچھی طرح تیار ہونا چاہتی تھی تاکہ آپا کو اس کے بجھے ہوئے دل کی جھلک نظر نہ آئے اور وہ اسے دیکھ کر مطمئن ہو جائیں کہ وہ خوش ہے۔ اس روز اسے اس اٹیچی کیس کا خیال آیا تھا جو اماں نے اس کے ہمراہ کیا تھا، لیکن اس نے آج تک اسے کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ حیدرآباد میں مامی نے اسے کافی کپڑے خرید کر دیے تھے، وہ انہیں استعمال کر رہی تھی۔ پھر اب طاہرہ آپا اور اماں جان نے ڈھیروں کپڑے لے دیے تھے۔ وارڈروب کے نچلے حصے سے اس نے اٹیچی کیس باہر نکالا تھا اور چابی یقیناً اس شولڈر بیگ میں ہوگی جو ایاز نے وارڈروب میں ہی لٹکا دیا تھا، اور اس کے خیال کے مطابق شولڈر بیگ کی چھوٹی پاکٹ سے اسے چابی مل گئی تھی، اور وہ 1 سال 10 ماہ بعد وہ اٹیچی کیس کھولے بیٹھی تھی جو اماں نے دیا تھا۔ سب سے اوپر گہرے نیلے رنگ کا شیفون کا مکیش کے کام والا سوٹ تھا۔ اس نے اماں کو بلکیس کے ساتھ مل کر اس پر مکیش کا کام کرتے دیکھا تھا۔ پتہ ہے آپو، اماں چھپ چھپ کر تمہارا جہیز تیار کر رہی ہیں۔ شاہو کی چہکتی آواز اس کے کانوں میں آئی تو ہاتھ میں پکڑا دوپٹہ اس کے ہاتھوں سے گر پڑا تھا اور وہ رونے لگی تھی، اونچا اونچا بلند آواز میں۔ کمرے میں آتے ایاز نے اسے یوں روتے دیکھا تو کچھ دیر رونے دیا، اچھا ہے دل کی بھڑاس نکل جائے گی۔ پھر آگے بڑھ کر آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زوفی، وہ اسے زوفی کہتا تھا کہ زوئی کہنے سے اسے تکلیف ہوتی تھی کہ اس کی اماں اور بابا اسے زوئی کہتے تھے۔ آج جتنا رونا ہے جی بھر کر رو لو، میرا کندھا حاضر ہے، جتنے آنسو بہانے ہیں بہا لو۔ وہ اس کے پاس ہی نیچے کارپٹ پر بیٹھ گیا تھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ اتنی چپ چپ، اتنی اداس نہ رہا کرو، تمہیں یوں دیکھتا ہوں تو اپنا آپ مجرم سا لگنے لگتا ہے۔ ہمیں اب زندگی کا سفر اکٹھا ہی طے کرنا ہے، کل کو ہمارے بچے بھی ہوں گے تو تمہاری یہ اداسی اور میرا یہ مجرم وجود ان کی زندگیوں کو بھی متاثر کرے گا۔ کاش میں نے تم سے محبت نہ کی ہوتی زوفی، لیکن خدا گواہ ہے کہ میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا کہ تمہیں اس طرح اپنی زندگی میں شامل کروں گا۔ مجھے تو تمہاری عزت اور وقار کا اتنا خیال تھا کہ چاہنے کے باوجود میں نے کبھی تمہیں گہری نظر سے نہیں دیکھا۔ میں کلاس روم میں اور ہر جگہ نگاہیں جھکائے رکھتا تھا کہ کہیں کوئی میری نظروں سے اس محبت کا بھید نہ پالے جو میں نے دل کی گہرائیوں میں چھپا رکھی ہے۔ میں نے بھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ میں یوں اپنے بابا کو زندہ درگور کر دوں گی۔ اگر آپ کے بابا مان جاتے اور اگر آپ خودکشی نہ کرتے تو کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا میں اتنا کمزور مرد تھا کہ تمہارے نہ ملنے کی صورت میں حرام موت مرتا؟ یہ تو تم تھیں جس نے چوہے مار گولیاں کھا لی تھیں اور بہت مشکل سے تمہاری جان بچائی جا سکی تھی۔ تمہاری اماں کے اصرار پر میں تم سے نکاح کر چکا تھا، اب تم میری بیوی تھیں اور تمہاری حفاظت میری ذمہ داری تھی، اس لیے میں وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو اماں نے جھوٹ بولا، مجھ سے بھی اور تم سے بھی آجی؟ لیکن کیوں آجی؟ وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ ریلیکس صوفی ریلیکس، اس نے اسے ساتھ لگا لیا تھا اور ہولے ہولے تھپکنے لگا تھا، لیکن اس کیوں کا جواب نہ آجی کے پاس تھا اور نہ اس کے پاس، اور پورے 15 برسوں میں اسے اس سوال کا جواب نہیں ملا تھا۔ کئی بار ایاز نے کہا تھا کہ وہ خود جا کر اماں سے پوچھتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، لیکن ہر بار اس نے اسے روک دیا۔ اسے اب شاہو کو ہی نہیں، اپنے بچوں کو بھی یتیم ہونے سے بچانا تھا کہ اماں نے اس کے پاؤں میں وعدے کی زنجیریں ہی نہیں ڈالی تھیں، ایک خوف بھی اس کے ہمراہ کر دیا تھا، اور اس نے پورے 15 برس اس خوف کے ساتھ گزار دیے تھے، اور پورے 15 برس اس کیوں کا جواب ڈھونڈا تھا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئی تھی۔ اللہ نے اسے 3 بیٹوں سے نوازا تھا۔ ہر بار جب وہ امید سے ہوتی تھی تو رو رو کر اللہ سے دعا مانگتی کہ اللہ اسے بیٹی نہ دے، کہ اس جیسی بیٹیاں ماں باپ کے سر جھکا دیتی ہیں، انہیں زندہ درگور کر دیتی ہیں۔ ایاز نے ہمیشہ اس کا بہت خیال رکھا، وہ محبت کرنے والا رفیق ہم سفر تھا۔ وہ اب زندگی کو مکمل طور پر جینا چاہتی تھی اور اسے اماں سے اپنے سوال کا جواب چاہیے تھا۔ زوفی، ایاز نے اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھا اور اس کے بالوں میں چلتی اس کی انگلیاں کچھ دیر کو تھم گئیں۔ سوئی نہیں ہوں ابھی تک؟ نیند نہیں آ رہی؟ اس نے ذرا کی ذرا آنکھیں کھول کر ایاز کی طرف دیکھا۔ صبح تم نے دانہ کلاں بھی جانا ہے زوفی، سونے کی کوشش کرو۔ اچھا ٹھہرو، میں تمہیں پرسکون نیند کے لیے تمہاری دوا دیتا ہوں۔ اس نے اٹھ کر بیگ سے نیند کی گولی نکالی
اور بیڈ سائڈ ٹیبل سے پانی کی بوتل اٹھا کر گلاس میں پانی ڈالا۔ اس نے بنا کچھ کہے گولی نگل لی تھی اور لیٹ کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ پہلی بار اماں نے اسے نیند کی گولی کھلائی تھی اور ان 15 سالوں میں اکثر اسے سونے کے لیے اب ان گولیوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ ایاز ایک بار پھر ہولے ہولے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا تھا۔ اسے زوفیجا سے محبت تھی۔ وہ اسے پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی۔ اس کی سادگی، اس کی حیا اسے دوسری لڑکیوں سے منفرد بناتی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کب وہ اس کی محبت میں مبتلا ہوا تھا اور کب اس نے اسے زندگی بھر کا ساتھی بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ منور کی وجہ سے ہی وہ اس کی والدہ سے متعارف ہوا تھا۔ وہ اس سے بہت محبت سے ملی تھیں اور وہ بھی ان کے لیے اپنے دل میں بہت اپنائیت محسوس کرتا تھا۔ منور کی وجہ سے ہونے والی چند اتفاقیہ ملاقاتیں انہیں قریب لانے کا سبب بنی تھیں۔ اس نے زوفیجا سے لمبی چوڑی باتیں نہیں کی تھیں، بس ایک روز اسے بتایا تھا کہ وہ اپنے والدین کو امتحان کے بعد اس کے گھر بھیجے گا۔ اس روز اس کا چوتھا پیپر تھا۔ جب منور نے پیپر کے بعد اسے بتایا تھا کہ زوفیجا کی والدہ اس سے ملنا چاہتی ہیں، وہ حیران ہوا تھا، لیکن ان سے ملنے چلا گیا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے قریب ہی ایک ٹی ہاؤس میں اس کے منتظر تھیں۔ زوئی نے بتایا تھا کہ تم اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجنا چاہتے ہو۔ میں نے اس کے بابا سے سرسری سی بات کی تھی، لیکن وہ خاندان سے باہر رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں کوشش کروں گی کہ انہیں منا لوں، اس لیے جب تک میں نہ کہوں اپنے والدین کو مت بھیجنا۔ اس کے بابا بہت غصے والے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ تمہارے والدین کو انکار کرتے ہوئے ان کی بے عزتی کر دیں۔ میرے لیے میری بیٹی کی خوشی اہم ہے، لیکن وہ بہت انا پرست شخص ہیں۔ وہ اپنی انا کی خاطر اپنی اولاد کو بھی قربان کر سکتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس سے اس کا فون نمبر لیا تھا، بلکہ اپنا ذاتی نمبر بھی دیا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ ابھی تو محبت کی کومپل نے اس کے دل کی زمین پر آنکھ کھولی ہی تھی کہ اسے ہجر کا سندیسہ مل گیا تھا، اور پھر اگلے پیپرز میں جان بوجھ کر وہ زوفیجا کے سامنے نہیں آیا تھا۔ شدید چاہت کے باوجود آخری دن بھی وہ اس سے ملے بنا گھر آ گیا تھا، جبکہ باقی طلباء سب کو خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ وہ بہت مضبوط اعصاب کا لڑکا تھا، پھر بھی اپنی محبت کو آخری بار دیکھنے کا حوصلہ نہ تھا۔ وہ اداس سا گاؤں واپس چلا گیا تھا، اور وہاں اکثر زوفیجا کی والدہ کا فون آ جاتا۔ وہ اسے تسلی بھی دیتیں اور امید بھی دلاتی تھیں، اور اس آس کے پلو میں بہت سارے وسوسے بھی باندھ دیتی تھیں۔ میری زوئی بہت افسردہ رہتی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہاری محبت کے اتنے گہرے رنگ دیکھے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے بیٹا، اگر اس کے بابا نہ مانے تو وہ مر جائے گی۔ آپ اسے سمجھایا کریں آنٹی، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو لوگ دل کو اچھے لگیں وہ زندگی کے سفر میں آپ کے ہمراہی ہوں۔ وہ بہت بردباری کا مظاہرہ کرتا تھا، لیکن زوفیجا کی حالت پر افسردہ بھی ہو جاتا۔ دل کو کچھ ہونے لگتا تھا۔ تم مرد ہو بیٹا، حوصلہ مند اور سمجھدار، لیکن وہ لڑکی ہے، کمزور اور کم ہمت، جس کے لیے دل کے دروازے ایک بار کھلے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو اس دروازے سے اندر آنے کی اجازت نہیں دینے والی۔ وہ ایسی ہی باتیں کرتی رہتی تھیں۔ پھر ایک روز ان کا فون آیا تھا، شاید 20 دن بعد یا شاید 1 ماہ بعد، اسے ٹھیک سے یاد نہیں تھا۔ مجھ سے زوئی کی حالت نہیں دیکھی جاتی، تم زوئی سے نکاح کر لو، یہاں شہر آ جاؤ، میں زوئی کو لے کر اپنی ایک دوست کے گھر آ جاؤں گی۔ اس نکاح کے متعلق تم کسی سے ذکر مت کرنا۔ کچھ روز بعد میں زوئی کے بابا سے کہوں گی کہ میں نے تم سے زوئی کا نکاح کر دیا ہے، کیونکہ میں اپنی بیٹی کی حالت نہیں دیکھ سکتی۔ نکاح کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، اور پھر اپنی عزت کی خاطر وہ تمہارے والدین کو انکار نہیں کریں گے۔ وہ ششدر سا رہ گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنے والدین کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو ٹھیک ہے، پھر زوئی کا خیال دل سے نکال دو۔ اگر اس نے اپنے ساتھ کچھ کر لیا تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ لیکن انہوں نے اس کی زوفیجا سے بات نہیں کروائی تھی۔ ہاں، خود تقریباً ہر روز ہی فون کرتی تھیں۔ وہ متذبذب تھا، لیکن پھر کسی نہ کسی طرح انہوں نے اسے قائل کر ہی لیا، کیونکہ زوفیجا نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو تم اس کے قاتل ہوگے۔ وہ رو رہی تھیں، اور وہ جو متذبذب تھا ان جذباتی لمحوں میں فیصلہ کر کے داراں کلاں کے قریبی شہر پہنچ گیا تھا۔ دونوں طرف کے گواہوں اور نکاح خواں کا انتظام انہوں نے خود ہی کیا تھا۔ اس کی زندگی کے اتنے اہم موقع پر ماں باپ شامل نہیں تھے۔ یہ ندامت اسے ان سے نظریں نہ ملانے دیتی تھی کہ ایک روز پھر ان کا فون آ گیا۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی اور پریشان تھیں۔
زوئی کے بابا کو اس نکاح کا پتہ چل گیا ہے، شاید گواہوں میں سے کسی نے بتا دیا ہے انہیں، وہ کراچی میں ہیں، لیکن انہوں نے قسم کھائی ہے کہ واپس آتے ہی وہ تمہیں اور زوئی کو قتل کر دیں گے۔ تمہیں اللہ کا واسطہ میری بیٹی کو بچا لو، وہ صرف میری بیٹی ہی نہیں تمہاری بیوی بھی ہے، میری بیٹی قتل ہو جائے گی، میرا شاہو یتیم ہو جائے گا۔ وہ رو رہی تھیں اور روتے ہوئے جو کچھ کہہ رہی تھیں وہ اسے خوف زدہ بھی کر رہا تھا اور دکھی بھی۔ وہ جو ابھی پہلی شرمندگی کے بوجھ تلے سے نہیں نکلا تھا، دوبارہ شرمندگی کا گٹھر سر پر رکھنے کے لیے گھر سے نکل پڑا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر زوفشاں کی طرف دیکھا۔ وہ سو چکی تھی، سوتے میں بھی اس کے چہرے پر سکون نہیں تھا۔ جس سوال کا جواب جاننے کی بے چینی اسے مضطرب رکھتی تھی، وہ بھی اس سوال کا جواب جاننا چاہتا تھا۔ ایک بار جب وہ سمندری گیا تھا تو اس نے دادا جان کو سب بتا کر مشورہ مانگا تھا۔ دادا جان، میں داراں کلہ جانا چاہتا ہوں اور زوئی کی اماں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، کیوں جھوٹ بولا ہم دونوں سے۔ دادا جان نے ساری بات سن کر اسے منع کر دیا تھا۔ بعض سوالوں کے جواب بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں بیٹا، ان کا کھوج نہیں کرنا چاہیے، وقت خود ہی ان کا جواب دے دیتا ہے۔ اور یوں 15 برس بیت گئے تھے۔ سال 2 سال بعد وہ سمندری کا چکر لگا لیتا تھا۔ درمیان میں کبھی وہ سب ملنے آ جاتے تھے۔ اس نے کبھی زوفشاں کو سمندری چلنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ بس ایک بار صرف باری کی شادی پر وہ چند دن کے لیے سمندری گئی تھی۔ اس کے بابا جان اور اماں جان نے گاؤں میں سب کو یہی بتایا تھا کہ شارجہ میں زوفشاں کو طاہرہ نے پسند کیا تھا اور پھر زوفشاں کی والدہ کی بیماری کی وجہ سے ایمرجنسی میں شادی کرنا پڑی تھی۔ اسے اپنے والدین پر فخر تھا۔ کاش سب کچھ روایتی طریقے سے ہوتا تو زندگی مکمل ہوتی۔ منور سے اس روز اچانک ہی 15 سالوں بعد برج خلیفہ میں ملاقات ہو گئی تھی۔ وہ اس کی شادی کے فوراً بعد ہی جرمنی چلا گیا تھا۔ وہاں اسے سیاسی پناہ مل گئی تھی۔ چونکہ وہ بھی دبئی آ گیا تھا تو پھر اس سے رابطہ نہ ہو سکا تھا، اور اب اتنے سال بعد ملا تو اس نے پوچھا تھا کہ آپا بلقیس کا کیا حال ہے اور کیا وہ داراں کلہ جاتا رہتا ہے۔ میں نے چونکہ اسائلم لے رکھا تھا اس لیے پاکستان واپس نہیں آ سکا، لیکن 3 سال پہلے میں آ گیا تھا اور انہی دنوں بلقیس آپا کا انتقال ہو گیا، تب میں گیا تھا۔ داراں کلہ اور وہاں آپا کے سسرال میں زوفشاں کی والدہ ملی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ جب کبھی تم یا زوئی ملو تو تمہیں پیغام دوں کہ ایک بار آ کر ان سے مل جائیں۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھیں اور کافی بیمار بھی لگتی تھیں۔ اس نے بے حد تفصیل سے بتایا تھا اور اسی وقت اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ زوفشاں کو لے کر فوراً ہی پاکستان جائے گا کہ ان کی زندگی کے آسمان پر یہ جو سیاہ بادل کیوں کی شکل میں چھایا ہوا تھا اور انہیں پورے طور پر خوش نہیں ہونے دیتا تھا، وہ چھٹ جائے۔ بظاہر زندگی بالکل مکمل تھی، 3 ذہین خوبصورت بیٹے، من پسند ساتھی، لیکن پھر بھی ایک کمی سی تھی اور اس کی بھی خواہش تھی کہ یہ کمی اب نہ رہے۔ وہ کھل کر ہنسنا چاہتا تھا اور زندگی کی رعنائیوں کو پوری طرح محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ذرا سا رخ موڑ کر زوفشاں کی طرف دیکھا۔ وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ اس نے اٹھ کر لائٹ آف کی اور خود بھی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ گاؤں کی مسجد میں عشاء کی اذان ہو رہی تھی جب ایاز نے اپنی گاڑی پکی سڑک سے اتار کر دوراہے پر روکی۔ ایک راستہ داراں کلاں کی طرف جا رہا تھا اور ایک دارا خورد کی طرف۔ دور بڑی حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اوپر آسمان پر کہیں کہیں کوئی ستارہ ٹمٹما رہا تھا۔ چاند بادلوں کے پیچھے چھپا تھا۔ گاؤں کے گھروں سے کہیں کہیں دھواں اٹھتا نظر آتا تھا اور کسی گھر سے ہلکی سی روشنی کی لکیر نظر آتی تھی۔ تھوڑا سا آگے چل کر ایک پرانا بڑ کا درخت ہے، اس کے قریب گاڑی روک دیجیے گا۔ زوفشاں نے ایاز کی سوالیہ نظروں کے جواب میں کہا، میں وہاں سے پیدل ہی حویلی تک جاؤں گی۔ ایاز نے سر ہلا دیا۔ زوفشاں نے صبح کے وقت داراں کلاں آنے سے منع کر دیا تھا۔ جہاں سے رات کے اندھیرے میں نکلی تھی وہاں دن کی روشنی میں کیسے جا سکتی ہوں، اور تب ایاز نے خود ساتھ آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ رات کے وقت اسے شیر زمان کے ساتھ اکیلے بھیجنا مناسب نہیں لگا تھا، سو شیر زمان کو واپس فروا کے گھر اتار کر وہ خود ڈرائیو کر کے یہاں تک آیا تھا۔ حویلی پہلے آتی تھی، گاؤں کی آبادی ذرا آگے تھی، سو گاڑی سے اتر کر اس نے اچھی طرح سے چادر لپیٹ لی، یوں کہ سوائے آنکھوں کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اگر بہت دیر تک واپس نہ آؤں تو تم واپس چلے جانا اور میرے بعد بچوں کا بہت خیال رکھنا۔ وہ اب بھی خوف زدہ تھی۔ میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں، مجھے یقین ہے کچھ نہیں ہوگا، تمہاری اماں نے خود بلایا ہے تمہیں۔
اس نے زوفیشا کا ہاتھ دبایا۔ نہیں پلیز، بچوں کو آپ کی ضرورت ہوگی، اگر خدا نخواستہ ہم دونوں ہی نہ رہے تو مجھے اکیلے جانے دو آجی۔ اور وہ ایاز کا ہاتھ چھڑا کر آگے بڑھ گئی۔ اس کی پوری زندگی ان بیتے 15 سالوں کے سوا یہاں اسی دارا کلا میں گزری تھی۔ وہ جانتی تھی کیسے کسی کی بھی نظر میں آئے بغیر حویلی کے اندر پہنچ سکتی تھی۔ بابا اگر عشاء کی نماز پڑھنے مسجد گئے ہوں گے تو چھوٹا گیٹ کھلا ہوگا جو بڑے گیٹ کے ساتھ ہی دائیں طرف تھا، اور اگر گیٹ بند ہوا تو وہ احاطے کی طرف سے اندر جا کر ملازمین کے رہائشی حصے کی طرف سے اندر چلی جائے گی۔ لیکن چھوٹا گیٹ نیم وا تھا۔ وہ وسیع صحن کو عبور کرتی برآمدے میں آئی تھی۔ برآمدے کی چھت پر بے شمار چھوٹے چھوٹے بلیوں والا فانوس آج بھی جل رہا تھا، پھر بھی برآمدہ ویران اور بے رونق لگ رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر رک کر سب کمروں کی طرف دیکھا۔ سب کے دروازے بند تھے، صرف اس کے کمرے کا دروازہ نیم وا تھا اور اس سے روشنی کی لکیر باہر آ رہی تھی۔ اس وقت اس کے کمرے میں کون ہوگا بھلا؟ کیا شاہو؟ اس نے رخ پھیر کر شاہو کے کمرے کے دروازے پر نظر ڈالی۔ 15 سالوں میں بھلا وہ بھول سکتی تھی کہ کس کا کون سا کمرہ تھا، لیکن سب کمرے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، صرف ایک اس کا کمرہ روشن تھا۔ وہ ہولے ہولے چلتی ہوئی کمرے تک آئی اور دروازے کو دھکیلا۔ سامنے ہی بیڈ پر دیوار کی طرف رخ کیے کوئی لیٹا ہوا تھا، شاید اماں۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر انہوں نے پوچھا، بطولہ، زوئی کے بابا مسجد سے آ گئے کیا؟ اور ساتھ ہی کروٹ بدل کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ کمرے کے اندر دروازے کے پاس ساکت کھڑی تھی، چادر اس کے چہرے سے ڈھلک گئی تھی۔ زوئی؟ وہ تڑپ کر اٹھی تھیں۔ ان کی وہ سنہری رنگت دھوئیں کے رنگ جیسی ہو رہی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ زوئی تم آ گئیں؟ میں نے بہت دعائیں کی تھیں کہ بس ایک بار تم آ جاؤ اور میں تم سے معافی مانگ سکوں۔ میں تمہاری مجرم ہوں، تمہاری گنہگار۔ وہ اسے لپٹائے ہوئے رو رہی تھیں، اس رات کی طرح جب وہ پچھلے دروازے کے پاس راہداری میں کھڑی تھی۔ آج بھی اس کے بازو پہلوؤں میں لٹکے ہوئے تھے۔ اماں کو گلے لگانے کے لیے اس نے انہیں اوپر نہیں اٹھایا تھا۔ آج بھی اس کی آنکھیں خشک صحرا بنی ہوئی تھیں۔ اس نے آہستگی سے انہیں خود سے الگ کیا اور انہیں بازو سے تھام کر ان کے بیڈ تک لائی اور بیڈ پر بٹھاتے ہوئے خود نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گئی اور ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا۔ 15 برس میں نے اس سوال کا جواب کھوجتے ہوئے گزار دیے کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آپ نے مجھے جنم دیا، میرے لیے اللہ سے دعائیں کیں، آپ میری ماں تھیں، اور آپ نے ہی مجھے بے توقیر کر دیا۔ کیا بیٹیاں ایسے ہی رخصت کی جاتی ہیں جیسے آپ نے کیا؟ میں نے ان 15 سالوں میں سینکڑوں بار خود کو خود ہی اس سوال کا جواب دیا اور پھر خود ہی رد کر دیا۔ کبھی سوچتی تھی کہ آپ نے شاید محبت کی اور ناکام ہوئی، اور مجھے ناکام نہیں دیکھنا چاہتی تھیں۔ شاید آپ چاہتی تھیں کہ مجھے میری محبت مل جائے، لیکن آپ نے ایک محبت مجھے دینے کے لیے کتنی محبتیں مجھ سے چھین لیں۔ میری پہلی محبت، پہلا عشق تو یہ حویلی، آپ، بابا، شاہو اور داراں کلاں تھا۔ آپ نے ان 15 سالوں میں کبھی سوچا کہ آپ نے میرے ساتھ، اپنی زوئی کے ساتھ کتنا ظلم کیا؟ زوئی، انہوں نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ مجھے معاف کر دو، اپنی ماں کو معاف کر دو زوئی۔ مائیں بیٹیوں سے معافی نہیں مانگتی۔ اماں بس مجھے میرے اس سوال کا جواب دے دیں، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اگر آپ مجھ سے اور ایاز سے جھوٹ نہ بولتی تو میں تمہیں آج تمہارے سوال کا جواب دوں گی زوئی۔ میں پچھلے 4 سالوں سے ہر ایک سے تمہارا پتہ پوچھتی پھرتی ہوں، بطولہ سے، مانو سے، منور سے، اور پھر ان کے ہاتھ تمہاری طرف سندیسے بھجواتی رہی ہوں کہ اگر تم کسی سے ملو تو۔ مجھے پتہ تھا تم خود سے کبھی نہیں آؤ گی، میں نے خود ہی تو تمہیں منع کیا تھا آنے سے، اور مجھے پتہ تھا کہ جب تم آؤ گی تو مجھ سے اس سوال کا جواب ضرور مانگو گی۔ وہ ہولے ہولے بول رہی تھیں جیسے خود سے باتیں کر رہی ہوں، اور زوفیشا سر جھکائے انہیں سنتی تھی۔ میں بھی تمہاری طرح اپنے بابا کی بہت لاڈلی تھی، بابا کی ہی نہیں، سارے ددیال کی لاڈلی، کہ پورے خاندان میں کسی کے گھر میں بیٹی نہیں تھی۔ میرے تایا اور چچا بھی میرے لاڈ ایسے ہی اٹھاتے تھے جیسے بابا۔ میرے بھائی مجھ پر جان چھڑکتے تھے، ایک مجھ سے 4 سال بڑا اور ایک 2 سال بڑا تھا۔ گو کہ ہم گاؤں کے رہنے والے تھے، زمیندار تھے، لیکن تعلیم کا شعور تھا۔ سو میٹرک کے بعد میں ملتان کالج میں داخل ہو گئی اور ہاسٹل میں رہنے لگی۔ میری روم میٹس میں سے
ایک لڑکی فرحت بھی تھی، ہم دونوں اچھی دوستیں تھیں۔ وزٹرز ڈے پر فری کا بھائی ملنے آتا یا میرے بھائی تو ہم دونوں ہی ملنے جاتے تھے۔ پھر فری کے بھائی کے ساتھ کبھی کبھار اس کا ایک دوست بھی آنے لگا۔ وہ بہت وجیح اور بہت متاثر کن شخصیت کا مالک تھا۔ میں اس سے متاثر ہو گئی تھی اور ایک دن مجھے لگا کہ میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں۔ کیا وہ میرے بابا سے بھی زیادہ وجیح، زیادہ متاثر کن شخصیت کا مالک تھا؟ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا تھا، وہ تمہارے بابا ہی تھے زوئی۔ ایک زخمی سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر آ کر ٹھہر گئی۔ میرے بابا؟ زوفیشا کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ ہاں، تمہارے بابا، یہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے تھے۔ میں محبت کے اس سفر میں تنہا نہیں تھی۔ جب انہوں نے اظہار کیا تو میں جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ میں کم عمر تھی اور چاہے جانے کا احساس مجھے مغرور کرتا تھا۔ تمہارے بابا اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ وہ بہت بڑی جاگیر کے مالک تھے۔ ان کے والدین نے نہ صرف یہ کہ وہاں ان کی رہائش کے لیے گھر خریدا ہوا تھا، بلکہ ان کے ساتھ گاؤں سے ملازم بھی آئے ہوئے تھے۔ ماسی جنت اور ان کی بیٹی بطولہ کچن کا کام کرتی تھیں اور گھر بھی سنبھالتی تھیں۔ ایک بار انہوں نے ہم چاروں کو، فرحت، نورین، صابرہ اور مجھے گھر پر دعوت دی تھی۔ سب کہتی تھیں میں بہت لکی ہوں کہ مدثر جیسا لڑکا مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا زوئی کہ جو ہم سمجھتے ہیں ویسا نہیں ہوتا۔ تو میں بھی لکی نہیں تھی، میں تو بہت بد نصیب تھی شاید۔ جس زندگی کے خواب میں نے اور مدثر نے دیکھے تھے وہ ہمارے نصیب میں نہیں تھی۔ میرے بابا جان نے مدثر کے بابا جان کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میرا رشتہ بچپن میں ہی میرے تایا زاد سے طے کر دیا گیا تھا۔ چونکہ صرف بڑوں میں زبانی بات ہوئی تھی اس لیے مجھے علم نہ تھا، اور جب علم ہوا تو مدثر کی محبت میری رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ میری ہر خواہش پوری کرنے والے بابا جان میری یہ خواہش بھی ضرور پوری کر دیں گے، اور یہ یقین مدثر کو بھی تھا۔ تبھی انہوں نے انکار کے باوجود دوبارہ اپنے والدین کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اس رشتے کے ہونے میں میری خواہش بھی ہے، اس لیے دونوں بچوں کی خوشی کی خاطر وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں۔ تب بابا جان نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ اجنبی لوگ جو اتنی دور سے تمہارا رشتہ لے کر آئے ہیں، اس میں یقیناً تمہاری مرضی بھی شامل ہوگی۔ میں نے بچپن سے لے کر اب تک تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے۔ میں بھائی صاحب کے سامنے انکار نہیں کر سکتا، وہ میرے بڑے بھائی ہیں، تمہیں مجھ سے زیادہ چاہتے ہیں، اور پھر شارک میں بھی کوئی برائی نہیں ہے۔ میں کیا کہوں ان سے کہ میری بیٹی نے اپنے لیے اپنا بر خود ہی تلاش کر لیا ہے۔ تم سے صرف التجا کر سکتا ہوں کہ مجھے اپنے باپ جیسے بڑے بھائی کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لو، اس محبت کے صدقے جو ہم نے تم سے کی۔ میری لاج رکھ لو بیٹا۔ اس وقت بابا کی آنکھوں میں آنسو تھے، جو اگرچہ گرے نہیں تھے لیکن آنکھوں میں چمک رہے تھے۔ میرا دل بھی رو رہا تھا۔ محبت میرے اندر ماتم کنا تھی۔ فرسٹ ایئر کی کم عمر لڑکی کے دل میں پھوٹنے والی محبت جڑ پکڑ چکی تھی، لیکن اس سمے میں بھول گئی تھی اپنی محبت کو، مدثر کو۔ یاد رہے تو صرف بابا کی آنکھوں میں چمکتے آنسو، ان کا التجا کرتا وجود۔ میں آپ کو کبھی شرمندہ ہونے نہیں دوں گی بابا، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے، میں کبھی آپ کا سر نہیں جھکنے دوں گی۔ لیکن میں نے بابا کا سر جھکا دیا زوئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے جنہیں انہوں نے انگلیوں کی پوروں سے پونچھا۔ مدثر کے والدین کو یہ کہہ کر انکار کر دیا گیا کہ ہماری بیٹی کو ہمارے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم نے اس کی مرضی پوچھ لی ہے۔ ہجر سہنا اور اپنی محبت کو چھوڑ دینا آسان نہیں ہوتا زوئی۔ میرا دل تڑپتا تھا، لیکن مجھے اپنے بابا کی عزت کا پاس تھا۔ میں ہر لمحہ خود کو سمجھاتی رہتی تھی۔ ایسے میں مجھے فرحت کے ذریعے مدثر کا پیغام ملا۔ وہ آخری بار مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ یہ محبت بڑی کمینی ہوتی ہے زوئی، نہ آگا دیکھتی ہے نہ پیچھا، دل پر قابض ہو جاتی ہے تو دماغ کو مفلوج کر دیتی ہے، آگے پیچھے آمنے سامنے چاروں طرف سے وار کرتی ہے۔ اس کے پاس سینکڑوں دلیلیں اور جواز ہوتے ہیں۔ میں نے بھی خود کو سینکڑوں دلیلیں دے کر قائل کر لیا کہ عمر بھر کی جدائی سے پہلے ایک بار اس چہرے کو دیکھ لوں جسے پھر کبھی نہ دیکھ پاؤں گی۔ مدثر نے مجھے آموں کے بڑے باغ میں بلایا تھا۔ یہ باغ ہمارے گاؤں کے بالکل شروع میں تھا، جہاں پکی سڑک ختم ہوتی تھی، لیکن مجھے آموں کے باغ میں پہنچنے سے پہلے ہی اغوا کر لیا گیا۔ میں اپنے دھیان میں جا رہی تھی کہ پیچھے سے آ کر کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے ایک گاڑی کو پکی سڑک سے نیچے کچی سڑک پر اترتے دیکھا تھا۔ مجھے جب ہوش آیا
تو رات گہری ہو چکی تھی اور میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ یہ میرا کمرہ تو نہیں تھا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور میری نظر قالین پر بیٹھی 13-14 سالہ بطولہ پر پڑی۔ یہ تو بطولہ ہے۔ مجھے اٹھتے دیکھ کر بطولہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ میں تو مدثر سے ملنے کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ پھر مجھے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ تو کیا بابا نے آپ کو اغوا کروایا تھا؟ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہاں، تمہارے بابا نے۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ ان کا خیال تھا میں نے اتنے سال ان کے ساتھ محبت کا کھیل کھیلا، انہیں بے وقوف بنایا۔ وہ بے حد جذباتی تھے، اکلوتے اور لاڈلے تھے، کچھ ضدی بھی تھے۔ انہوں نے اسے انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ رشتے سے میرے بابا کے انکار کو اپنے اور اپنے والدین کی توہین سمجھا تھا اور غصے میں مجھے اغوا کروا لیا تھا۔ غصہ اترا تو بہت پشیمان ہوئے، معافی مانگی اور مجھے واپس گھر چھوڑنے گئے۔ لیکن ایک رات گھر سے باہر رہنے والی عورت کے لیے پھر گھر کے دروازے نہیں کھلتے۔ میرے لیے بھی نہیں کھلے۔ میرے بابا جان نے کہا کہ میں ان کے لیے مر گئی ہوں۔ تمہارے دادا جان نے خود جا کر معافی مانگی، لیکن پھر سادگی سے ہماری شادی ہو گئی۔ میں داراں کلاں آ گئی، لیکن میں بھول گئی اپنی اور مدثر کی محبت۔ یاد رہے تو صرف بابا کی آنکھ میں چمکتے آنسو۔ ان آنسوؤں نے میرے دل کی تختی سے مدثر کی محبت مٹا دی تھی۔ میں پیچھے رہ جانے والوں کی یاد میں روتی رہتی تھی۔ لمحوں کی غلطی نے صدیوں کا ہجر مقدر کر دیا تھا۔ غلطی تو میری بھی تھی زوئی۔ پہلی غلطی ایک نامحرم، ایک اجنبی سے محبت کرنے کی غلطی، پھر اس سے ملنے کی غلطی۔ لیکن مجھے اپنی غلطی تو یاد ہی نہیں رہی تھی۔ یاد رہا تو صرف یہ کہ مدثر نے مجھ پر ظلم کیا، مجھے اس طرح اغوا کر کے۔ میرا دل انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ مدثر کی کوئی بہن نہیں تھی جسے میں اپنے انتقام کا نشانہ بناتی، تو میں نے اللہ سے بیٹی کی دعا مانگنی شروع کر دی۔ جب تم پیدا ہوئیں تو میں نے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ میں کوشش کرتی تھی کہ تم اپنے بابا کے زیادہ قریب رہو۔ رات کو تم روتیں تو وہی اٹھ کر تمہیں دیکھتے۔ میں چاہتی تھی کہ جب تم انہیں چھوڑ کر جاؤ تو وہ تمہارے لیے ویسے ہی تڑپیں جیسے میرے بابا جان میرے لیے تڑپے ہوں گے۔ وہ ایسے ہی روئیں جیسے وہ روتے رہے ہوں گے۔ میں نے پورے 24 سال صرف ایک ہی دعا کی کہ تمہارے بابا کو تمہارے لیے روتے اور تڑپتے دیکھ سکوں۔ میں نے ضد کر کے تمہیں شہر کے کالج پڑھنے کے لیے بھیجا کہ شاید تم بھی۔ بلقیس میرے میکے کے گاؤں کی تھی۔ ایک بار اس کا بھائی اس سے ملنے آیا تو بلقیس اسے بطولہ سے ملوانے لائی، تو وہ مجھے بھی سلام کرنے چلا آیا اور اس سے مجھے پتہ چلا کہ وہ چودھری فیاض کے بیٹے کا دوست ہے اور دونوں روم میٹ ہیں۔ میں منور سے رابطے میں رہنے لگی۔ میں نے تمہیں اکنامکس لینے پر اس لیے مجبور کیا کہ ایاز کا بھی یہی مضمون تھا۔ میں نے طویل انتظار کیا زوئی۔ میں نے اسٹیج خود تیار کیا اور تمہیں ایاز کے قریب لانے کی کوششیں کی۔ میں تمہیں باتوں باتوں میں بغاوت پر اکساتی تھی، لیکن تم نہ جانے کس مٹی سے بنی تھیں کہ تم پر اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ تم ایاز کو پسند کرنے لگی تھیں اور میں نے ایاز کی آنکھوں میں بھی تمہارے لیے محبت دیکھی، اور پھر میرا کام آسان ہو گیا۔ میں نے تم دونوں سے جھوٹ بولے اور تمہیں نیند کی دوا دی تھی تاکہ تم۔ اماں، زوفشا نے زخمی نظروں سے انہیں دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھیں۔ وہ جیسے کسی غیر مرئی نکتے پر نظریں جمائے ہولے ہولے بول رہی تھیں۔ اس رات میں سالوں بعد سکون سے سوئی تھی۔ 24 سالوں بعد مجھے ایسی گہری نیند آئی تھی کہ اگلے روز دوپہر تک سوتی رہی تھی۔ مدثر شام کو آئے تھے اور میں پورا سال سکون سے سوتی رہی، اور مدثر راتوں کو اٹھ کر دھاڑی مار مار کر روتے، پوری رات جاگ کر گزار دیتے۔ میں نے پورے سال بعد اپنے بابا جان کو خط لکھا کہ میں نے ان کا انتقام لے لیا ہے۔ 1 سال سے مدثر بھی اسی طرح تڑپ رہے ہیں جس طرح آپ تڑپے ہوں گے۔ میں نے آپ کا مان نہیں توڑا تھا۔ یہ مدثر تھے جنہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ لکھا تھا۔ میں نے پتہ نہیں بابا جان کو میرا خط ملا یا نہیں، پتہ نہیں بابا جان نے مجھے معاف کیا یا نہیں۔ کئی دن تک میں سوچتی رہی، لیکن پھر یوں ہوا کہ میرا سکون ختم ہو گیا۔ میری نیندیں اڑ گئیں، میں تڑپنے لگی۔ قصوروار تو میں بھی تھی، غلطی تو میری بھی تھی۔ پھر میں نے سارے قصور تمہارے بابا کے کھاتے میں ہی کیوں ڈال دیے؟ انہیں سزا دینے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اور سزا بھی کیسی؟ میں تو انتقام میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ خود ہی جل کر راکھ ہو رہی تھی۔ یہ میں نے کیا کیا تھا؟ تم کہاں تھیں؟ مجھے خبر نہ تھی۔ میں نے تو سارے رابطے خود ختم کر دیے تھے۔
کہ کہیں تم یہاں رابطہ نہ کر لو۔ میں تو تمہارے بابا کو سزا دینے چلی تھی، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ تمہارے بابا کو تو صرف تمہارا دکھ تھا، لیکن میں تو دوہری اذیت میں تھی۔ میں نے تمہیں کھو دیا تھا اور اس کے ذمہ دار میں خود تھی۔ آپ نے بہت ظلم کیا اماں، میں آپ کی بھی بیٹی تھی، میرا تو کوئی قصور نہ تھا۔ آپ نہیں جانتی میں 15 سال کس آگ میں جلتی رہی ہوں۔ آپ کیسی ماں تھیں کہ بیٹی کا حال نہ جان سکیں؟ اس نے اپنے ہاتھ چھڑائے، لیکن انہوں نے پھر اس کے ہاتھ تھام لی۔ مجھے معاف کر دو زوئی، اپنی ماں کو معاف کر دو۔ مائیں بیٹیوں سے معافی نہیں مانگتی اماں، لیکن مائیں آپ جیسی بھی تو نہیں ہوتی۔ وہ ہاتھ چھڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ لیکن میں مانگ رہی ہوں نا معافی، مجھے معاف کر دو زوئی۔ ہاں زوئی، اپنی ماں کو معاف کر دو۔ وہ تڑپ کر مڑی۔ بابا نہ جانے کب دروازے میں آ کر کھڑے ہو گئے تھے، کمزور، نحیف سے۔ یہ اس کے بابا تو نہ تھے۔ بابا؟ وہ دوڑ کر ان کے قریب آئی اور زمین پر بیٹھتے ہوئے ان کے پاؤں تھام لیے۔ مجھے معاف کر دیں بابا، میں نے آپ کا اعتماد توڑا، آپ کا سر جھکایا۔ وہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ میں تو سب سے کہا کرتی تھی بابا کہ میرے بابا اگر دتیہ کمار کے سائیں بیٹے سے بھی میری شادی کر دیں گے تو بھی میں خوش رہوں گی۔ ہاتھوں کی پشت سے اپنی نم آنکھیں پوچھتے ہوئے انہوں نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں زوئی۔ 4 سال پہلے تمہاری اماں نے مجھے اور شاہو کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ کہیں کوئی بے ایمانی میرے دل میں بھی تھی تو، ورنہ میں مر جاتی، کچھ بھی ہو جاتا، اس دہلیز کو نہ چھوڑتی۔ اس نے روتے ہوئے بابا کا ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ وہ کتنے کمزور ہو رہے تھے۔ سرخ و سفید رنگت والے بابا کے چہرے پر جیسے کسی نے زعفران مل دیا تھا۔ خوبصورت سیاہ آنکھوں میں تھکاوٹیں تھیں، دکھ تھا، اذیت رقم تھی۔ بابا مجھے معاف کر دیں بابا۔ وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ بس کر زوئی، مت رو، میرا دل پھٹ جائے گا میری بچی۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ لے کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ شفقت بھرا لمس 15 برسوں بعد اس لمس نے اس کے وجود میں ٹھنڈک سی اتار دی تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی تم سے بدگمان یا خفا نہیں ہوا زوئی۔ میں زبیر بھائی کو دفنا کر جب کراچی سے گھر آیا تو میں نے تمہاری اماں کو دیکھا۔ خوشی اس کے پورے وجود سے چھلکتی تھی۔ میں نے 24 سالوں میں اسے اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا جتنی خوشی اس روز اس کے چہرے پر تھی۔ تمہارے متعلق بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جو رنگ تھے اور اس کے چہرے پر جو خوشی رقص کرتی تھی، اس نے مجھے حیران کر دیا۔ ایک ماں اپنی بیٹی کے بھاگ جانے کی خبر کیا یوں ہی خوشی سے لہرا کر دیتی ہے؟ مجھے اس وقت اس کی آنکھوں میں کرشن چندر کی مہارانی نظر آئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم کہاں ہو، تمہارے ساتھ کیا ہوا، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ تم جہاں بھی ہو اس کی رضا سے ہو۔ مجھے معاف کر دو زوئی، مجھے معاف کر دے مدثر۔ اماں جیسے تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھی تھیں اور دونوں ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگنے لگی تھیں۔ مت کرو ایسا۔ انہوں نے ان کے جوڑے ہاتھ کھولے اور انہیں ہاتھوں میں لیے لیے زوفیشا کی طرف دیکھا۔ میں نے تمہاری ماں کو معاف کر دیا ہے زوئی، تم بھی معاف کر دو۔ ہم جانتے تھے کہ ایک روز تم اس سوال کا جواب تلاشنے ضرور آؤ گے۔ جب سے تمہاری اماں نے منور کے ہاتھ تمہیں پیغام بھجوایا تب سے ہم تمہارے منتظر تھے زوئی، ہم صرف تمہارے لیے رکے ہوئے تھے۔ بابا کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ کیا مطلب بابا؟ وہ تڑپ کر اماں سے الگ ہوئی۔ شاہو 4 سال پہلے امریکہ چلا گیا تھا، وہ ہمیں بلا رہا ہے۔ ہم تو رخت سفر باندھے بیٹھے صرف تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ یہاں کی سب زمین جائیداد فروخت کر کے تمہارے حصے کی رقم تمہیں بھجوا دوں گا۔ کچھ بک گئی ہے اور کچھ رہتی ہے ابھی۔ یہ حویلی بھی؟ اس کے دل پر ضرب پڑی تھی۔ ہاں یہ بھی، شاید یہ بھی، اگر شاہو نے کہا تو۔ وہ نڈھال سے آگے بڑھ کر بیڈ پر بیٹھ گئے اور وہ وہیں ساکت کھڑی تھی۔ ایاز، آ جاؤ اندر۔ انہوں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ ایاز؟ اس نے بے اختیار مڑ کر پیچھے دیکھا۔ دروازے میں ایاز کھڑا تھا۔ شاید وہ بابا کے ساتھ ہی آیا تھا۔ ایاز مجھے باہر مل گیا تھا، میں ہی اسے لایا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح بابا نے اس کی آنکھوں کا سوال سمجھ لیا تھا۔ ایاز؟ اماں اب اسے لپٹائے رو رہی تھیں، جانے کتنے سمندر ان کی آنکھوں میں سما گئے تھے۔ مجھے معاف کر دو ایاز، میں نے تمہارے ساتھ بھی ظلم کیا۔ میں تمہاری پھپھو ہوں، تمہارے باپ کی سگی بہن۔ اماں جانے اسے کیا کیا کہہ رہی تھیں، لیکن وہ سن نہیں رہی تھی۔ وہ تو اپنے کمرے کی ایک ایک دیوار کو حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ کو
جسے وہ نور فاطمہ کے ساتھ جا کر لائی تھی، دروازے کے اوپر لگے خوبصورت کلاک کو جو اس کی روم میٹس نے اسے اس کی سالگرہ پر گفٹ کیا تھا اور جس کی سوئیاں رکی ہوئی تھیں۔ اس رات اس نے دیکھا تھا کہ کلاک کی سوئیاں رکی ہوئی تھیں اور سوچا تھا کہ صبح اس میں سیل ڈالے گی، لیکن پھر وہ صبح اس کے لیے حویلی میں طلوع نہیں ہوئی تھی۔ اس رات 15 سال پہلے کا وقت اس کلاک میں ٹھہر گیا تھا، 15 سال پہلے کی تاریخ اور دن، لیکن اس کے لیے تو وقت نہیں ٹھہرا تھا۔ وہ 15 سالوں بعد یہاں آئی تھی۔ وہ کلاک کو دیکھتی رہی۔ وہ سب خاموش بیٹھے تھے۔ بابا ایاز سے کچھ کہہ رہے تھے۔ اماں ان دونوں کو بار بار دیکھے جاتی تھیں، جیسے نظروں میں بسا رہی ہوں۔ پتہ نہیں کتنی دیر گزر گئی۔ کلاک پر وہی دن، وہی تاریخ، وہی سال تھا، لیکن وہ سب وہ نہیں تھے۔ اور شاہو پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ 9-10 سال کا تھا تب، چمکتی شریر آنکھوں والا، ہر وقت اس کے گرد چکراتا۔ پتہ نہیں اب کیسا ہوگا۔ ہم سب وہاں آئیں گے تمہارے پاس شارجہ، شاہو، میں، تمہاری اماں، اپنے نواسوں سے ملنے۔ بابا نے اسے دائیں طرف دیوار پر لگی شاہو کی تصویر کی طرف نظریں جمائی دیکھا اور اس کے دل کی بات جان لی۔ اب جاؤ زوئی، جس طرح اندھیرے میں آئے اسی طرح اندھیرے میں چلے جاؤ۔ وہ ایک دم کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا اسے واپس بھی جانا تھا؟ اس نے چونک کر انہیں دیکھا، اس سے پہلے کہ روشنی ہو جائے۔ اور بابا صحیح کہہ رہے ہیں زوئی۔ ایاز نے اٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اٹھایا۔ ہمیں روشنی ہونے سے پہلے نکل جانا چاہیے۔ بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کبھی کبھی بڑوں کی غلطیوں کا کفارہ چھوٹوں کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارا قصور تمہارے کھاتے میں لکھا گیا، لیکن سزا ہم سب کو ہی ملی، اور جب تک یہ زندگی ہے ہمیں یہ سزا جھیلنی ہی ہے زوئی۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اس کے سر پر دھرا ان کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اماں ایک بار پھر اس سے لپٹ کر رو رہی تھیں۔ ان سے الگ ہو کر وہ حسرت سے در و دیوار پر نظر ڈالتی حویلی سے باہر نکل آئی، اور تھوڑا سا آگے جا کر اس نے بے اختیار مڑ کر دیکھا۔ بابا اور اماں گیٹ کے ساتھ کھڑے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی انہیں دیکھنے لگی، دیکھتی رہی، یہاں تک کہ آنکھوں کے سامنے آنسوؤں نے دھن کا پردہ تان دیا۔ آ جاؤ زوئی۔ ایاز نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور جب گاڑی پکی سڑک کی طرف مڑی تو اس نے آخری بار اونچی برجوں والی اس حویلی کی طرف دیکھا جو اس وقت اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، اور جس میں اس نے جنم لیا تھا، اور جہاں اس کی زندگی کے 24 سال بکھرے پڑے تھے۔ اس نے سیٹ کے پشت سے سر ٹیکتے ہوئے آنکھیں مونڈ لیں۔ وہ سوال جس نے 15 سال سے اسے الجھا رکھا تھا، اس کا جواب مل گیا تھا۔ لیکن کیا اب اس کی زندگی اور دل پر چھائے ملال کے بادل چھٹ جائیں گے؟ کیا اب وہ پورے دل سے ہنس سکے گی، خوش ہو سکے گی؟ شاید نہیں۔ حالانکہ بابا نے کہا تھا وہ اب ہمیشہ اس سے رابطے میں رہیں گے، فون پر، نیٹ پر، لیکن یہ خلش تو ہمیشہ اس کے دل میں رہے گی کہ وہ اب کبھی دارن کلا نہیں جا سکے گی، کبھی اس حویلی کو نہیں دیکھ سکے گی جسے ایک ایرانی شہزادے نے اپنی محبوب شہزادی کے لیے بنوایا تھا، اور اس کے آباء و اجداد نے اس خوبصورت حویلی کو خریدا تھا۔ وہ اب کبھی اپنے دارن کلا کی ہواؤں کی خوشبو کو اپنے اندر نہیں اتار سکے گی۔ وہ جب ہاسٹل سے آتی تھی تو اپنے دارا کلا کی ہواؤں کی خوشبوؤں کو دور سے ہی محسوس کر لیتی تھی۔ وہ اپنے پیارے شاہو کی شادی میں شریک نہیں ہو سکے گی، اس سے نیک لینے کے لیے جھگڑ نہیں سکے گی۔ زندگی میں کی جانے والی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کتنے بڑے نقصان کر دیتی ہیں۔ ہاں، وہ اب بھی پورے دل سے خوش نہیں ہو سکے گی۔ اس کی بند آنکھوں میں آنسو مچلے۔ ایاز نے ذرا سا رخ موڑ کر اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھا جن پر موتی اٹکے تھے، اور ہونٹوں کو جو ہولے ہولے کانپتے تھے۔ اس نے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے رکھے دوسرا ہاتھ اس کے بازو پر رکھا۔ ہمارے دکھ ہمارے ہیں زوئی، لیکن ہم پر ہمارے بچوں کا بھی حق ہے۔ ہمیں انہیں ایک مکمل گھر کی خوشی دینی ہے۔ وعدہ کرو ہمیں انہیں اپنے غموں اور سزاؤں میں حصے دار نہیں بنانا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر گویا وعدہ کیا، اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھیکی پھیکی اور اداسی مسکراہٹ۔ اس نے ایاز کی طرف دیکھ کر اسبات میں سر ہلایا۔ ایاز نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی تھی، اور اس کا دارا گلا دور پیچھے رہ گیا تھا، جہاں پہیلیوں میں اس کے بعد بھی جگنو چمکیں گے، جہاں کھیت سرسوں کے پیلے پھولوں کے گہنے پہن کر سجیں گے، سرخ بیر بوٹیاں ہوں گی، اور ننھے بچے انہیں پکڑیں گے۔ شام کو جوہڑوں کے پاس، کھیتوں کے پاس لڑکے غل مچاتے ہوں گے
کھیلتے ہوں گے، بس زوفیشا مدثر نہیں ہوگی۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر کے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا اور قطرہ قطرہ آنسو اس کے اندر گرنے لگے۔